میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا افسانچہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس افسانچے کا عنوان ہے خاموشی کا سفر۔ یہ دراصل افسانچہ ابراہیم کے اوپر ہے، اور یہ سفر بھی ابراہیم کا سفر ہے جو اس نے خاموشی کے ساتھ طے کیا۔ آئیے توجہ فرمائیے۔ آئے ابراہیم، تجھے صدوم اور عمورہ کے گناہ گاروں کی اتنی فکر کیوں؟ تو اپنی ہی زبان پر پورا نہ اتر سکا۔ فرشتوں کو کبھی 50، کبھی 40، کبھی 20، حتیٰ کہ 10 راست باز بھی نہ دکھا سکا، لیکن اپنے بیٹے اسحاق کے لیے خاموشی، اتنی خاموشی، اور ایک فرشتے کی بات پر ایمان لا کر اسے قربان کرنے کے لیے چل پڑا۔ انسانی قربانی کی کیا مثال قائم کرنا چاہتا تھا؟ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیری زبان کیوں بند ہو گئی؟ تو بوڑھی ماں سارا کو کیا جواب دے گا؟ کیا اس کو کہے گا کہ تو نے اس کے جگر کا ٹکڑا قربان کر دیا؟ وہ کس قوم کی ماں ہوگی؟ کیا خدا تجھے دوسرا اسحاق دے گا؟ تیرے نوکر یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ اور جب بیٹا پوچھتا ہے تو جواب کہ خدا خود فراہم کرے گا، اور یہ کہہ کر تو اسے بھی خاموش کروا دیتا ہے۔ عجیب باپ ہے تو ابراہیم، تو کس قوم کا باپ بننے جا رہا ہے؟ اس قوم کا جس کا شمار سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ ابراہیم، تو خدا کی محبت میں اور اس کے امتحان میں اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ 3 دن خاموشی سے سفر کرتا رہا، نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کچھ بولا۔ کیا یہ تیرا خاموش احتجاج تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو ایسی مثال قائم کرنے جا رہا ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے بچوں کو قربان کرتی رہیں گی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسحاق کے خون سے کوہ موریہ ساری عمر کے لیے سرخ ہو جائے گا، اور وہ بچوں کی قربان گاہ بن جائے گا، اور وہاں پانی کے چشموں کی جگہ خون کے چشمے بہنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک عالمگیر قربان گاہ بن جائے گا۔ فرشتے تو جانتے تھے کہ خدا تیرا امتحان لے رہا ہے، اسی لیے وہ ایک متبادل برہ لے کر کھڑے رہے، مگر ابراہیم تو نے تو خدا کو ہی امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے تو اسحاق کی پیدائش سے پہلے ہی قوم کی عورتوں کے رحم بند کر دیے تھے۔ اس نے تجھے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ ذرا تو اس سے سوال تو کر سکتا تھا کہ تو بیٹے کے بدلے کئی اونٹ، کئی بیل اور کئی برے دینے کو تیار ہے، مگر تو خاموش۔ خدا بھی سوچتا ہوگا کہ کس بندے کو امتحان میں ڈال دیا کہ وہ آگے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اور تو نے نوکروں سے بھی یہ کہا کہ ہم خدا کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر انہیں تیری نیت کا پتہ چلتا تو وہ اسحاق کو چھین کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیتے۔ کیا کوئی باپ ایسا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر قربان گاہ پر لٹا دے تاکہ وہ بیچارہ مزاحمت بھی نہ کر سکے، اور اسے یہ یاد دلائے کہ خدا خود مہیا کرے گا؟ ابراہیم، یاد رکھ، تیرا بیٹا اسحاق تجھ سے زیادہ تابعدار ثابت ہوا۔ وہ چاہتا تو رسیوں کو توڑ کر اپنے قاتل باپ کو وہیں پہاڑ پر ختم کر کے بغاوت کر سکتا تھا، مگر اس نے تجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم، تو ایک غریب اور حاجت مند، خدا سے پیار کرنے والا صرف اسحاق کا باپ نہیں بلکہ کئی نسلوں کا باپ ہے۔
تو جانتا تھا کہ خدا کے حکم کے مطابق بیٹے کی قربانی تجھے ساری معود نسلوں سے معتبر ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ تو جانتا تھا کہ تیری تلوار کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو، وہ تیرے بیٹے اسحاق پر نہیں چل سکتی۔ تو جانتا تھا کہ خدا کا مطلب بیٹے کی جان لینا نہیں، بلکہ خدا کا حکم بجا لانا تھا۔ اس سے بڑھ کر تو جانتا تھا کہ یہ قربانی ایک علامت ہے کہ خدا خود تیری نسلوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے گا۔ ابراہیم، تو نے خاموشی سے آج کوہ موریہ سے کوہ کلوری تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور آج تو کوہ موریہ کے اوپر کھڑا ہو کر یسوع کو صلیب پہ لٹکا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم، مبارک ہو تجھے اور تیری نسلوں کو تیرا یہ خاموشی کا سفر۔ Thank you very much and have a nice day.